کچھ دن پہلے میرے کلینک پہ ایک نوجوان آئے جو کہ شدید انزائٹی میں تھے، گھبراہٹ بے چینی بہت ہائی لیول پہ تھی، اور مجھے نوجوان نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کافی مہینے سائیکالوجسٹ سے ٹریٹمنٹ بھی کروائی ہے، لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے پیشنٹ کو تفصیل سے دیکھا اور پھر پیشنٹ کو اپنا پلان بتایا۔ اس کے جواب میں مجھے پیشنٹ نے ایک امپورٹنٹ کویسچن پوچھا جس نے مجھے یہ کلک کیا کہ یہ ایک بڑا کامن کنسرن ہے پیشنٹ کا، جو کہ اس پہ ضرور ایک ویڈیو ہمیں بنانی چاہیے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو اس بہت ہی کامن غلط فہمی کو ایڈریس کرے گی جو کہ سائیکائٹرسٹ یا سائیکائٹرک میڈیکیشن کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کے بارے میں مزید آگے جاؤں، میرا تعارف، میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ، اور مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز پہ ویڈیوز بناتا ہوں۔ جب میں نے اپنے پیشنٹ کو بتایا کہ آپ کو میڈیکیشن لینی چاہیے، تو مجھے پیشنٹ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے سائیکالوجسٹ سے مشورہ کیا تھا کہ مجھے اتنے عرصے سے اب تھراپی سے تو بہتری نہیں آ رہی، تو میں خود دوائی کے ذریعے سے علاج کروانا چاہتا ہوں سائیکائٹرسٹ سے۔ تو مجھے سائیکالوجسٹ نے کہا کہ بیٹا آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ سائیکائٹرسٹ جو ہے، ایک تو ان کی دوائی سے آپ کو کوئی اتنا بڑا فائدہ ہوگا نہیں، اور اگر فائدہ ہوگا تو یہ دوائی آپ کو ساری عمر کے لیے لینی پڑے گی۔ دوائی آپ کو عادت بنا دے گی اور اس کے بغیر آپ نہیں رہ پاؤ گے۔ تو پیشنٹ نے اس وجہ سے کافی مہینے اس شک میں گزارے اور وہ نہیں آ پایا، اور پھر اب وہ ہمت کر کے میرے پاس آیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس پہ ضرور ہمیں کچھ آگاہی دینی چاہیے۔ پہلی بات کہ میں سائیکالوجسٹ کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کے یہی خیالات ہوں، مگر یاد رکھیے گا کہ سائیکالوجسٹ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے۔ سائیکالوجسٹ بات چیت کے علاج کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کا میڈیسن میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو اکثر بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ سائیکائٹری کی میڈیکیشن کیسے دینی چاہیے، یا اس کو کیسے یوز کرنا سیف ہے اور کیسے یوز کرنا ان سیف ہے۔ تو اس میں یہ یاد رکھیے پہلی بات کہ جو میڈیکیشنز ان پرابلمز کے لیے دی جاتی ہیں وہ پوری دنیا میں یوز ہوتی ہیں اور انتہائی افیکٹو میڈیکیشن ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کی گھبراہٹ، بے چینی یا ڈپریشن بہت زیادہ ہو، ان میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ صرف بات چیت کا علاج کروائیں تو اس سے خاطر خواہ بہتری نہیں آتی، کیونکہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا لیول اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے برین میں کہ وہ بندہ کوشش کے باوجود ہمت نہیں کر پاتا آپ کے مشوروں پر یا آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی۔ تو اس میں یہ جو دونوں طریقے ہیں علاج کے، بات چیت کا علاج اور دوائی کا علاج، یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں اکٹھے اس طرح مل کے چلتے ہیں، کیونکہ دوائی نیورو ٹرانسمیٹرز کا لیول بہتر کرتی ہے، جس سے گھبراہٹ، خوف، ڈپریشن ان میں کمی آتی ہے، اور پھر بات چیت کا علاج منفی سوچوں اور رویوں پہ کام کرتا ہے، جس سے پھر وہ بہتری مزید بہتری میں کنورٹ ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ دوائی افیکٹو ہے، دوسری بات یہ کہ یہ دوائی سیف ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں جو بڑی بڑی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان سب سے اپرووڈ ہیں یہ میڈیکیشنز۔ اور اب سوال یہ آ گیا کہ سائیکالوجسٹ یا لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کی تو عادت لگ جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ فلاں پیشنٹ ہے، یہ تو پچھلے 2 سال سے دوائی لے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کی عادت لگ گئی ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ سائیکائٹری کی دوائی کو سمجھنا ہو تو اس کی مثال ایسے لیں
जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है। शुगर की दवाई आप जब लेते हैं तो क्या होता है, अलामतें फुल कंट्रोल हो जाती हैं, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो सकती थी शुगर की वजह से, उसमें नुमायाँ कमी आ जाती है। यही हाल ब्लड प्रेशर का है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो आगे चलकर खुदा न खास्ता फालिज या दिल का मसला, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब आप ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, उसकी जो ख़तरे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ दिन वो दवाइयाँ ना लें तो क्या होता है, वही अलामतें वापस आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल यही मिसाल साइकाइट्री की मेडिकेशन की है। साइकाइट्री की मेडिकेशन आपकी अलामात को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ाती है जो कि ब्रेन खुद से नहीं बना पा रहा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो आपके सिम्टम्स को फुली कंट्रोल कर लेती है, लेकिन वो प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती। और इसमें क्या होता है कि आप जब किसी बंदे को देखते हैं ना कि यार ये बंदा तो इतने अरसे से दवाई ले रहा है, उसकी वजह ये नहीं है कि वो दवाई का आदी हो गया है, बल्कि उसकी वजह ये है कि शुगर या ब्लड प्रेशर के मर्ज़ की तरह ये बंदा ये जान रहा है, जब मैं दवाई जारी रखता हूँ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाता हूँ, लेकिन जब मैं दवाई कुछ अरसे के लिए छोड़ देता हूँ तो मुझे अलामतें महसूस होती हैं, जिसके बाद मुझे दवाई दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि उसका मर्ज़ पहले से भी ख़राब हो जाए, नहीं, लेकिन वो ये फ़ील करता है कि ये दवाई मुझे क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाती है, तो मैं इसको जारी रख सकता हूँ। तो ये याद रखिएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम दवाई को हमेशा ही चलाते रहते हैं। दौरानिया हर बंदे के लिए फ़र्क हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ चंद महीने दवाई की ज़रूरत होती है, कुछ पेशेंट्स को कई साल तक दवाई लेनी चाहिए। लेकिन जब हमें ये फ़ील होता है कि अब पेशेंट के इतनी बेहतरी आ गई है, या जो हालात हैं वो भी इतने बेहतर हो गए हैं पेशेंट के, कि अब पेशेंट के ब्रेन ने दोबारा से अपने ट्रांसमीटर्स बनाने शुरू कर दिए होंगे, इस बात का काफ़ी इम्कान है, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की दवाई को कम करते हैं। और ये एक टेक्निकल तरीका है जिसको साइकाइट्रिस्ट की निगरानी में ही करना चाहिए, लेकिन ये किया जाता है ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए। तो ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल भी अपने दिल में ना रखें कि ये आदत बनाने वाली दवाई है। साइकाइट्री की वाहिद दवाइयाँ जिनकी आदत पड़ सकती है वो नींद वाली दवाइयाँ हैं, उनसे इज्तनाब करना चाहिए। सिवाय ये कि साइकाइट्रिस्ट कुछ अरसे के लिए यूज़ करवाए तो वो भी ज़ाहिर है कि आप कर सकते हैं एक सेफ़ तरीके से, लेकिन उसके अलावा बाकी जो मेडिकेशंस हैं वो सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, और अगर आपका मर्ज़ शिद्दत वाला है तो ज़रूर उसको यूज़ करना चाहिए।